وعن الدرداء رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابغونی فی دعافائکم فإنا ترزقون وتنصرون بدعافائکم رواہ ابو داؤد۔ حضرت درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر ڈھونڈنا ہے، میری رضا کو ڈھونڈنا ہے یا میری ذات کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرو، مجھے طلب کرو اپنے کمزور لوگوں میں، اپنے ضعیف لوگوں میں۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اور تمہاری مدد جو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تمہاری مدد ہوتی ہے یہ بھی تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور یہ کمزور لوگوں سے مراد جسمانی کمزور نہیں ہیں، بلکہ یہ مالی طور پر جو کمزور لوگ ہیں، یعنی غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے لوگو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری محنت کا صلہ ہے کہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے بھی اگر ڈھونڈنا ہے، مجھے بھی تلاش کرنا ہے تو مجھے غریب لوگوں میں تلاش کرو، مجھے کمزور لوگوں میں، مجھے نادار و مفلس لوگوں کے اندر تلاش کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، کہ تمہیں بھی رزق انہی کی وجہ سے ملتا ہے اور تمہاری بھی جو مدد کی جاتی ہے انہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر فرمان موجود ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اے لوگو، کبھی کبھار، روزانہ نہیں تو کبھی کبھار غریب لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، یا کبھی ویسے بیٹھ جایا کرو تاکہ تمہارا تکبر ختم ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر جو غرور ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تکبر ختم کرنے کا ایک نسخہ بیان فرما دیا کہ اگر تکبر ختم کرنا ہے تو کبھی غریب لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کریں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کر لیا کریں۔ تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ جانا، نادار و مفلس کے ساتھ بیٹھ جانا یہ غلط نہیں ہے، یا شان کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ رسول کے نزدیک اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے معاشرے میں کمی آ جائے کہ کوئی ایک امیر شخص اگر کسی غریب کے ساتھ بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے لوگ اس پر طعنہ زنی کریں کہ جی تو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تجھے جچتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ لیکن اللہ رسول کے نزدیک اس کی شان عظیم ہو جاتی ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ گرد و غبار میں اٹے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری شکل و صورت ان کی دیکھنے والی نہیں ہوتی، اور ایسی شکل و صورت ہوتی ہے کہ مدفوع بالابواب، اگر وہ تمہارے دروازوں پر آ جائیں تو ہو سکتا ہے تم انہیں دھتکار دو، تم انہیں اپنے دروازوں تک بھی نہ آنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری احوال ان کے ایسے ہوں گے، اور فرمایا لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم اٹھا لیں لا ابرہ، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو، ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ نادار ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہری شکل و صورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہارے دروازے پر آ جائیں تو ہو سکتا ہے تم اپنے دروازوں سے ان کو دھتکار دو، ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر
کہ یہ تو کوئی پاگل لگتے ہیں، یہ تو کوئی مجنون لگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو اللہ کی قسم اٹھاتے کہ اللہ کی قسم ہے یہ کام ہوگا، اللہ کی قسم ہے ایسا ہوگا، تو پھر ویسا ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی اور غریب لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قسم کو توڑتا نہیں ہے بلکہ قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ غرباء کی شان ہے، یہ مسکینوں کی شان ہے، اور یہ باب جو آج ہم نے شروع کیا یہ فقراء کی فضیلت کے بیان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے بیان میں ہے، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، یعنی کیسے فقر کے اندر فقر کو آپ نے ترجیح دی